بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 ہجری سن 637 عیسوی میں بیت المقدس فتح ہونے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی، جبکہ اس سے پہلے عیسائیوں نے ان پر پابندی لگا رکھی تھی۔ پھر جب بھی صلیبی جنگ کے بعد عیسائی بیت المقدس پر قابض ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد اور بعد میں طویل عرصہ تک سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں یہودی یہاں پر قلیل تعداد میں رہے، لیکن عیسائی ظلم و ستم اور ذلت و خوالی والی زندگی سے بہتر حالت میں رہے۔ 19ویں صدی میں یورپ اور روس میں یہودیوں کے خلاف عیسائیوں میں شدید نفرت اور مظالم پھر سے ابھرے۔ ان حالات میں یہودیوں نے عیسائیوں کے ظلم سے تنگ آ کر نقل مکانی کی۔ جرمنی، مشرقی یورپ اور روس سے لاکھوں کی تعداد میں یہودی بے گھر ہو گئے۔ ان کی بڑی تعداد امریکہ، برطانیہ اور کچھ لوگ فلسطین میں آ گئے۔ اسی دوران صہیونیت کی تحریک نے جنم لیا۔ اس تحریک کا مقصد یہودیوں کے لیے اپنا ملک قائم کرنا تھا اور اس کے لیے انہوں نے فلسطین کو چنا۔ یہ تحریک امریکہ، یورپ اور فلسطین میں زور پکڑتی گئی اور یہودی بڑی تعداد میں فلسطین میں آباد ہونے لگے اور یہاں زمینیں خریدنے لگے۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا۔ جب جرمنی ہار گیا تو مختلف علاقے مختلف یورپی طاقتوں کے قبضے میں آ گئے اور فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ سن 1917 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ نے ایک اعلان کیا جس کو اعلان بلفور کہا جاتا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ فلسطین میں برطانیہ آزاد یہودی ریاست قائم کرنے میں مدد کرے گا، لہٰذا برطانیہ نے انہیں وہاں آباد ہونے اور ان کو منظم کرنے میں مدد دی۔ اس وقت فلسطین میں یہودیوں کی آبادی صرف 3% تھی، جبکہ 90% مسلمانوں کی آبادی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سے فلسطین برطانیہ کے قبضے میں تھا اور ہزاروں یہودی یورپ سے ہجرت کر کے فلسطین پہنچ رہے تھے اور برطانوی راج یہودیوں کی سہولت کاری کر رہا تھا۔ اس دوران یہودیوں نے فلسطین میں اپنی کالونیز آباد کی اور یہاں اپنی فیکٹریاں کھولیں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی ایک فوج بھی قائم کی۔ یہودیوں کی بڑھتی ہوئی آبادی اور برطانوی راج کی کھل کر مدد کرنے نے فلسطینیوں کو یہ احساس دلانا شروع کر دیا کہ ان کا ملک خطرے میں ہے اور یہ آہستہ آہستہ ان سے چھینا جا رہا ہے۔ معاملے نے شدت اختیار کی تو سن 1936 میں عرب نیشنل کمیونٹی نے ہڑتال کی کال دی۔ فلسطینیوں نے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا اور یہودی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیا۔ حکومت برطانیہ نے اس احتجاج کو برے طریقے سے کچلا اور ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، سزائے موت دی گئی اور لیڈروں کو ملک بدر کیا گیا اور گھروں کو مسمار کیا گیا۔ فلسطینیوں، برطانیوں اور صہیونیوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ 1936 سے 1939 تک 3 سال میں 5000 فلسطینی قتل، 20,000 سے زیادہ زخمی اور 6000 کے قریب افراد کو قید کیا گیا۔ معاملات ہاتھ سے نکلنے لگے تو حکومت برطانیہ نے ایک نئے کمیشن کے قیام کے ساتھ وائٹ پیپر جاری کیا اور فلسطین کی تقسیم کو مسترد کر دیا اور فلسطین کو مسلمانوں اور یہودیوں سمیت اگلے 10 برس میں آزاد کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہودیوں کی ہجرت کو 5 سال کے لیے محدود اور عربوں کی رضامندی کے ساتھ مشروط کر دیا گیا اور برطانیہ نے یہودیوں کی زمین خریدنے پر پابندی لگا دی۔ صہیونیوں کو یہ وائٹ پیپر ہضم نہ ہوا اور انہوں نے برطانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور عربوں پر اپنے حملے بھی تیز کر دیے۔ ان حملوں اور بم دھماکوں کے نتیجے میں کئی فلسطینی جان سے گئے۔ اسی دوران دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی اور یہودیوں کا ہولوکاسٹ شروع ہو گیا۔ نازیوں سے بچنے کے لیے یہودی یورپ چھوڑنے لگے اور برطانوی پابندیوں کے باوجود بڑی تعداد میں فلسطین منتقل ہونے لگے۔ جنگ عظیم کے ختم ہونے کے بعد فسادات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ صہیونی فوج عربوں اور برطانوی فوج کو مسلسل ٹارگٹ کر رہی تھی۔ جب بات حکومت برطانیہ کے ہاتھ سے نکل گئی تو اس نے سن 1947 میں فلسطین کو آزاد کر دیا اور فلسطین کا معاملہ اقوام متحدہ پر چھوڑ دیا۔ برطانوی راج میں یہودیوں کی آبادی 30% تک ہو گئی تھی، لیکن ان کے زیر قبضہ صرف 6% زمین تھی۔ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا، ایک حصہ عربوں کو جبکہ دوسرا حصہ صہیونیوں کو اور تیسرا حصہ مقامات مقدسہ کو انٹرنیشنل زون ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ نے 30% یہودیوں کو فلسطین کا 55% علاقہ دے دیا۔ یہودیوں کے حوالے کیے گئے علاقے میں بھی مسلمان اکثریت میں تھے۔ فلسطین نے اور عرب ریاستوں نے اس تقسیم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہودیوں کو معلوم تھا کہ برطانیہ کے جانے کے بعد سب سے زیادہ فوجی قوت ان کے پاس ہے، تو انہوں نے تیزی سے مسلمانوں کو علاقے سے بے دخل کرنا شروع کر دیا۔ یہودیوں نے 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان جنگیں چھڑ گئیں۔ یہ جنگیں 1967 تک چلیں۔ جنگ کی شروعات میں یہودیوں نے بیت المقدس کے مغربی حصے پر قبضہ کر لیا اور فلسطین کے کچھ اور علاقے اپنے قبضے میں لے لیے۔ بقیہ فلسطین کے علاقوں پر مصر، لبنان، شام اور جارڈن کا قبضہ ہو گیا۔ یہ صورتحال 1967 تک رہی۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے اختتام پر اسرائیل کا پورے فلسطین پر قبضہ ہو گیا اور مقدس مقامات یہودیوں کے قبضے میں آ گئے۔